بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ عزیز ساتھیوں، انشاءاللہ آج ہم سورہ حدید کی اس آیت کے اوپر بحث کریں گے، اس کی نحوی، صرفی اور اس میں جو ابواب استعمال کیے گئے ہیں، کس باب سے ہے، ثلاثی مجرد سے ہے، مزید فی سے، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ یولج اللیل، داخل کرتا ہے رات کو، فی النہاری، دن میں، ویولج النہار، اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل، رات میں، وہو علیم، اور وہ جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے بھید۔ اس کا مکمل ترجمہ ہے، وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور سینوں کا بھید کا پورا عالم ہے۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی ترکیب دیکھتے ہیں کہ اس کی ترکیب کیا ہے۔ یولجو، جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اولج یولجو باب افعال سے آتا ہے، فعل مضارع ہے، اللیل مفعول بھی ہے، وہ داخل کرتا ہے، کس کو داخل کرتا ہے؟ رات کو، تو وہ بن گیا مفعول بھی۔ فی النہاری جار مجرور ہے، واو عاطفہ ہے، یولجو پھر فعل ہے، اور النہارا مفعول بھی ہے۔ ٹھیک ہے، رہا یہ بات کہ اس کا فاعل کہاں پر ہے، تو اس میں جو ضمیر ہوا ہے یہ پیچھے اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، وہی اس کا فاعل ہے۔ النہارا مفعول بھی ہے، فی اللیل جار مجرور، واو عاطفہ، ہوا مبتدا ہے، علیم اس کی خبر ہے، وہ خوب جاننے والا ہے، بذاتی جار مجرور ہے، پھر ذات الصدور آپس میں مضاف مضافل ہے۔ بذاتی یہ دراصل ذی کا مؤنث ہے، تانیث ذی، کس معنی میں؟ بمعنی صاحب، صاحب کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ چلیے اس کا اعراب دیکھتے ہیں۔ یولجو، اس کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ مضارع ہے، اور رفع کیوں دیا گیا؟ کیونکہ خلوہ من العوامل، عوامل سے خالی ہے۔ لیل کا اعراب نصب ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، نہار بھی نصب ہے مفعول بھی ہے، ہوا کا اعراب رفع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، محلن یہ مرفوع ہے، علیم اعراب رفع ہے خبر ہونے کی وجہ سے۔ چلیے اس میں باب جو استعمال ہوئے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یولجو، اولجا یولجو، ثلاثی مزید فی باب افعال سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اصلی حروف آپ کے سامنے ہیں۔ ولجا یولجو کا روٹ ورڈ ہے، مثال واوی ہے، لیل اجوف ہے، صدرہ صحیح ہے، اور علیمہ عین لام میم صحیح ہے، نون ہا را، نہار یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ چلیے اس کے بعد ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف میں آپ سب کو لے کر چلتا ہوں، وہ ہے فعل لازم اور فعل متعدی۔ لازم اور متعدی۔ لازم کسے کہتے ہیں؟ هو الفعل الذي يكتفي برفع الفاعل۔ فعل لازم ایسا فعل ہوتا ہے جو اکتفا کرتا ہے فاعل کے رفع پر۔ مطلب کیا ہوا کہ فعل لازم ایسا فعل ہے جس کو صرف فاعل کی حاجت ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مفعول نہیں آتا ہے۔ ولا ينصب مفعولا به او اکثر، نہ ایک مفعول آتا ہے نہ ایک سے زائد آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک اچھی طرح یاد رکھیے، فعل لازم ایسا فعل ہے جس کا مفعول نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کا مفعول لانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وَإِنَّمَا يَنصِبُهُ بِمَعُونَةِ حَرْفِ جر، اگر آپ اس کا مفعول لانا ہی چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ حرف جر کے ذریعے لے کر آ سکتے ہیں، حرف جر کے ذریعے، جیسے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ۔ اتا یاتی کا مطلب ہے آنا، یہ دراصل ثلاثی مجرد باب ضربہ سے آتا ہے، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا فیصلہ آ گیا، آنا، اس کا مفعول نہیں آتا، اتا یاتی کا مفعول نہیں آتا ہے، لیکن آپ اس کا مفعول لانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ با کا اضافہ کرنا ہوگا حرف جر کے ذریعے سے، جیسے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم ایک صورت لے کر آؤ اس کی طرح۔ فَأْتُوا کا اگر لفظی ترجمہ دیکھیں گے تم آؤ، لیکن حرف جر با کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، صورت لے کر آؤ، ٹھیک ہے، او غیرہ مما یؤدی الی التعدیہ، یا پھر اس کے علاوہ جو بھی طریقہ ہے اس کو متعدی بنانے کا، وہ کیا ہے کہ آپ باپ کو بدل دیں گے،
باپ بدل دیں گے، یا تو حرف جر کا اضافہ کریں گے یا آپ باپ بدل دیں گے۔ ثلاثی مجرد کا اگر ہے تو مزید فیمیل لے کے چلے جائیں گے، جیسے جلسہ وہ بیٹھا، اب آپ اس کا مفعول اگر لانا چاہتے ہیں تو اجلسا کر دیں گے، باب افعال میں چلے جائیں گے۔ تو یہ ہے فعل لازم۔ اب فعل متعدی کیا ہے؟ هو الفعل الذي ينصب بنفسه مفعولا به او اثنين او ثلاثة من غير ان يحتاج الى مساعدة حرف جر او غيره مما يؤدي الى تعدية الفعل اللازم۔ یہ کیا ہے؟ جو نصب دیتا ہے بذات خود، الذي ينصب بنفسه، بذات خود نصب دیتا ہے مفعول کو، ایک، اثنین دو، یا تین، یا ٹھیک ہے، بغیر کسی حرف جر کی استعمال کے اور نہ ہی باب بدلنے کے۔ مختصر یہ کہ فعل متعدی وہ ہوتا ہے جس کا مفعول بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے قتل زید ماجدن، ماجد ہے، یہاں پہ آپ کو حرف جر کی لانے کی ضرورت پیش آئی، نہ آپ کو باب بدلنے کی ضرورت پیش آئی۔ تو لازم وہ ہے جس کا مفعول نہیں آتا، مفعول متعدی وہ ہے جس کا مفعول آتا ہے۔ اور فعل لازم کو انگریزی زبان میں انٹرانزیٹو ورب اور فعل متعدی کو ٹرانزیٹو ورب کہتے ہیں۔ چلیے اب آپ کے سامنے ایک امتحان ہے، لا یذوقون فیہا الموت، آپ بتائیے کہ یہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے۔ یاد رکھیے کہ الموت یہاں پہ مفعول بھی ہے، جب مفعول موجود ہے تو فعل متعدی کہلائے گا۔ یوم یسمعون الصیحۃ، الصیحہ مفعول بھی موجود ہے، یسمعون کا یہ بھی متعدی ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، یہاں پر کوئی مفعول موجود۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ عزیز ساتھیوں، انشاءاللہ آج ہم سورہ حدید کی اس آیت کا مطالعہ کریں گے، اس کی نحوی، صرفی تمام مباحث پر انشاءاللہ بحث کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے۔ یولج اللیل، داخل کرتا ہے رات کو، فی النہاری، دن میں، ویولج النہار، اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل، رات میں، وہو علیم، اور وہ جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے بھید۔ مکمل ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور سینوں کے بھید کا پورا عالم ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس کی ترکیب دیکھتے ہیں۔ یولجو یہ فعل مضارع ہے، اللیلہ اس کا مفعول بھی ہے۔ یولج میں جو ضمیر ہے یہ پیچھے لوٹ رہی ہے وہ اس کا فاعل ہے، اللیلہ مفعول بھی، داخل کرنا۔ فی النہاری جار مجرور ہے اور واو عاطفہ ہے جس کا اردو میں ترجمہ اور کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یولج فعل، النہار مفعول بھی، فی اللیل جار مجرور، واو عاطفہ ہے، ہوا مبتدا ہے، خبر کہاں پر ہے سوچئے۔ اگر آپ یہاں پر بذات الصدور کو خبر بنائیں گے تو معنی مکمل طور پر ادا نہیں ہوگا، لہٰذا اس کی جو مناسب خبر ہے وہ ہے علیم۔ ہوا علیم، وہ خوب جاننے والا ہے، بذاتی جار مجرور ہے آپس میں، اور ذات الصدور مضاف مضاف الیہ۔ اس کے بعد بذاتی دراصل تانیث ہے، ذی کی تانیث ہے، بمعنی صاحب، صاحب کے معنی میں آتا ہے۔ آئیے اس کے بعد ہم اعراب دیکھتے ہیں۔ یولجو کا اعراب رفع ہے، فعل مضارع ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ خلوہ من العوامل، عوامل سے خالی ہونا، نہ نصب دینے والے حروف ہیں نہ جزم دینے والے۔ اللیلہ پر نصب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے، النہارہ بھی نصب مفعول بھی، ہوا کا اعراب رفع ہے کیونکہ مبتدا ہے، علیم کا اعراب بھی رفع ہے اور کیونکہ وہ خبر ہے، یہ اس کے اعراب ہے۔ آئیے اب ہم اس آیت میں استعمال شدہ افعال کس باب سے آ رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ تو اولجا چلیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فعل لازم سے متعدی بنتا ہے تو اس کی کیا کیا مثالیں ہیں، اس کی مثالیں کیا کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے کہ فعل لازم جیسے کہ قام، یہ فعل لازم ہے، قام یقوم ثلاثی مجرد سے آتا ہے۔ اس کی مثال ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے، قام
यक़ूमु का लफ्ज़ी तर्जुमा है खड़े होना, टू स्टैंड। क़ामा, अगर हम इसको बाब इफ़ाल में ले जाते हैं, अक़ामा युक़ीमु इक़ामतन फ़हुवा मुक़ीमुन, फ़वजद फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़ फ़अक़ामह। हज़रत मूसा और खिज़र का वाक़या है। फ़अक़ामा, तो हज़रत खिज़र ने क्या किया, वो जो दीवार गिरने जा रही थी, फ़अक़ामा, उसको खड़ा कर दिया, उसको कायम कर दिया। तो क़ामा खड़े होना और अक़ामा किसी और को खड़ा करना, लाजिम से मुतअद्दी बन गया। इसी तरह नज़ला उतरना, मा यंज़िलु मिनस समा, जो कुछ आसमानों से उतरता है। अंज़ला उतारना, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। ख़रजा वो निकला, फ़ख़रजा अला क़ौमिही वो निकला। अख़रजा उसने निकाला, फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा, बस शैतान ने उन दोनों को निकाल दिया, यानी हज़रत आदम और हव्वा दोनों को निकाल दिया। मिम्मा काना फ़ी। अब देखिए मुतअद्दी से लाजिम बनना, मुतअद्दी से लाजिम बनना। ऊपर की मिसालों में फ़ेल लाजिम से हमने मुतअद्दी बनाया। फ़ेल लाजिम क़ामा, नज़ला, ख़रजा, ये तीनों सुलासी मुजर्रद के बाब से थे। आपने इसको मज़ीद फ़ी में लेकर गया तो इसकी वजह से मुतअद्दी हो गया। अब आप फ़ेल मुतअद्दी होगा, कभी कभी सुलासी मुजर्रद मुतअद्दी हो सकता है, जैसे जमा। जमा का मतलब है जमा करना। इसी से देखिए मिसाल आपके सामने, हादा यौमुल फस्ली जमानाकुम, हम जमा करेंगे तुमको। जमा यजमाउ सुलासी मुजर्रद में होने के बावजूद ये मुतअद्दी है। कुम इसका मफूल है, कुम इसका मफूल बिही है। अब देखिए ये जमा करना है। अब आप जमा होना अगर कहना चाहते हैं तो आपको फ़ेल लाजिम बनाने के लिए इज्तमा यज्तमी बाब इफ्तियाल में जाना होगा। इज्तमा का मतलब जमा होना। कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन, आप कह दीजिए कि तमाम इंसु जिन जमा हो जाएं, अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यअतूना बिमिस्लि, के इंसान और जिन तमाम के तमाम जमा हो जाएं। इसमें इज्तमाअत का मफूल भी नहीं है, ये फ़ेल लाजिम है। तो यहाँ पर इस नुक्ते को याद रखिए कि हमेशा सुलासी मुजर्रद के फ़ेल का लाजिम होना ज़रूरी नहीं है। बाज़ मकामात पर फ़ेल लाजिम ख़ुद मुतअद्दी होता है, जैसे जमा सुलासी मुजर्रद है लेकिन लाजिम है, अब इसका मुतअद्दी है, लेकिन जब आप इसको बाब बदलेंगे, सुलासी मुजर्रद में मुतअद्दी है, अब लाजिम बनाने के लिए आप इसको बाब इफ्तियाल में ले जाएंगे। तो सुलासी मजीद फ़ी का सीगा बाब इफ्तियाल क्या है, यहाँ पे लाजिम के माने में आ रहा है। तो ऊपर की दो चीज़ें देखिए, फ़ेल लाजिम से मुतअद्दी बनाना और मुतअद्दी से लाजिम बनाना। अब इसी तरह जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर फ़ेल पहले से मुतअद्दी हो, दखला ये मुतअद्दी फ़ेल है, और अगर हम इसको बाब इफ़ाल में ले जाते हैं अदखला, तो क्या होता है, होता यह है कि सुलासी मुजर्रद में एक मफूल अगर आता हो तो मज़ीद फ़ी में जाने के बाद उसके दो मफूल आते हैं। व दखला माअहु सिजना फ़तयान, अस्सिजना मफूल बिही है, लिहाजा दखला मुतअद्दी है। अदखला भी मुतअद्दी है, युदखिलुहुम जन्नातिन। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, आप जब बाब बदल रहे हैं तो मुतअद्दी पहले से ही मुतअद्दी है, फिर आप उसको मज़ीद बाब इफ़ाल में ले जा रहे हैं, तो होगा क्या कि दखला उसका एक मफूल अगर आता होगा तो बाब बदलने के बाद उसके दो मफूल आएंगे। जैसे युदखिलहु जन्नातिन, वो उनको उसको दाखिल करेगा जन्नतों में, तजरी मिन तहतिहल अनहार, युदखिलहु जन्नातिन। यहाँ पे युदखिलहु में हूँ ज़मीर मुत्तसिल मफूल अव्वल, जन्नातिन मफूल दुव्वम, एराब नसब है, अलामत उसकी कसरा है जमा मुअन्नस सालिम होने की वजह से। इसी तरह देखिए वलजा ये लीजू ज़रबा के बाब से आता है, जो इस आयत में हम पढ़ रहे हैं। वलजा ज़रबा के बाब से दाखिल होना। अब आप बाब बदलने के लिए क्या करेंगे, आप इसको मज़ीद फ़ी में बाब इफ़ाल में लेकर जाएंगे। औ लजा यू लीजू, इसका मतलब होगा दाखिल करना। यू लीजुल लैला फिन्नहार, दाखिल करता है रात को दिन में, दिन को रात में। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।